میں جب بھی مائک اٹھا کے پھرتا ہوں یا باہر لوگوں سے ملتا ہوں تو ہر طرف جو ہے نا امیدی ہے، ہر بندہ مایوس ہو چکا ہے۔ مولا حسین کو ہم کیسے کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، مسلمان ہو، وہ بغیر کسی مذہب مسلک کے اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور آج وہ کردار جس نے ظلم زیادتی کی اس کو کس طریقے سے یاد کیجیے وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ اب یہ تبصرے ہو رہے ہیں، چرچے ہو رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ تو نہ آئے تو اس کو ہم ٹرمپ بنا لیں، جس طریقے سے ہم نے اس کو بڑا بزنس مین بنا لیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب برا وقت تھا یہی مریم نواز ہمارے کیمپ میں آیا کرتی تھی، نواز شریف ہمارے کیمپ میں آیا کرتا تھا، یہ بلاول بھٹو ہر دن یکجہتی کے لیے صحافیوں کے پاس پہنچ جاتا، لیکن جیسے ان کو اقتدار ملتا ہے ان کی گردنوں میں سری آ جاتا ہے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ برا وقت دوبارہ ان پہ آنا ہے۔ لیکن میں ایک چیز کو سوچتا رہتا ہوں، میں پرسوں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے چینل تو سارے ڈوب گئے، گر گئے، لیکن مجھے ایک چیز جو پرسوں میں ایران گیا ہوں اور بین کا جو فرسٹ ایوارڈ تھا تو میں نے وہ ڈیڈیکیٹ کیا اپنے غزہ کے مظلوموں کے نام۔ جب میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا تو تقریباً 70 ممالک تھے اور اس میں پہلی پوزیشن میری تھی، انہوں نے کسی کو تقریر کا موقع نہیں دیا اور مجھے تقریر کا موقع دیا گیا۔ السلام علیکم خواتین حضرات، مظہر برلاس حاضر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک ایسی شخصیت کو جو کبھی مارننگ شو کرتی ہے، کبھی آپ ان کو شام کے پروگراموں میں دیکھتے ہیں، کبھی پاکستان کے جلسے جلوسوں میں رپورٹنگ کرتے دیکھتے ہیں، کبھی آپ مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے اس پر بات کرتے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر انہیں کئی ایوارڈ مل چکے ہیں اور بڑے ہر دل عزیز ہیں، انتھک ہیں، محنتی ہیں اور اپنے کام کے دھنی ہیں، کام سے کام رکھتے ہیں اور مقبولیت ان کے قدموں کو چھوتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہرمیت سنگھ۔ ہرمیت سنگھ پاکستانی صحافت کا ایسا نام ہے جس پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے، چونکہ ہرمیت سنگھ نے ہر ایسے زخم پہ مرہم رکھنے کی کوشش کی جہاں بڑے بڑے مسیحا جواب دے گئے، جہاں بڑے بڑے جو جید قسم کے صحافی تھے انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا، تو ہرمیت سنگھ حق سچ کی آواز بن کر پاکستان اور پاکستان سے باہر ایک ایسا نام نکلا جسے لوگ ہمیشہ حق کا علم اٹھائے ہوئے سمجھتے ہیں۔ آج ہماری انہی سے گفتگو ہوگی اور ان سے کوئی پاکستانی صحافت پہ تھوڑی سی بات کریں گے، پاکستانی سیاست پہ، سماج پہ، اور کچھ انٹرنیشنل باتیں کریں گے، چونکہ ہرمیت سنگھ کا ایک تعارف پاکستان ہے، دوسرا تعارف انٹرنیشنل ہے، چونکہ ان کے پروگراموں میں بہت زیادہ پروگرام انٹرنیشنل افیئرس پر ہوتے ہیں۔ جی ہرمیت سنگھ جی، سلام۔ بہت شکریہ مظہر اللہ صاحب، میرے لیے یہ بہت بڑی باتیں ہیں جو آپ نے کی، اور میں تو آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور آپ کو ساری عمر پڑھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں، آپ کو پڑھتے ہیں، آپ کے کالم، اور جب صحافت کی دنیا میں نہیں تھے تب جا کے ادھر جب ملیشیا میں تھے تو تب پورا وہ لیپ ٹاپ پہ اخبار نکال کے تو وہاں پہ آپ کے کالم پہ نظر تھی۔ تو بہت شکریہ، آپ نے بڑا خوبصورت انٹریکشن جو ہے میرا کرایا، اس ناچیز کا کرایا، کیونکہ میں ابھی بھی سیکھنے کے مرحلے سے گزر رہا ہوں۔ ہرمیت سنگھ جی، ایک تو آپ کا انٹرویو ہم نے کرنا ہے آپ کی ذاتی شخصیت کے حوالے سے، وہ آج نہیں کریں گے، وہ کسی دن اور کریں گے، لیکن میں نے اپنے ناظرین کو بتا دیا ہے کہ یہ ہم کریں گے ضرور، وہ آدھے پونے گھنٹے کا ہوگا۔ شکریہ جی۔ لیکن آج ہم سیاست پہ، صحافت پہ، سماج پہ کچھ بات کرتے ہیں۔ پاکستانی سیاست کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ اس کا کیا مستقبل ہے؟ سر، جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے اور جو یعنی جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، جو پالیٹکس دنیا میں ہو رہی ہے اور یہاں پہ ہو رہی ہے، تو بڑی تباہ کن ہے اور حیران کن بھی، اور جس کی وجہ اگر آپ دیکھیں تو ایک مایوسی ہے۔ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ عوام، جو پولیٹیشین ہے، امید دلاتے ہیں عوام کو۔ میں جب بھی مائک اٹھا کے پھرتا ہوں یا باہر لوگوں سے ملتا ہوں تو ہر طرف جو ہے نا امیدی ہے، ہر بندہ مایوس ہو چکا ہے، اور جو کردار اس وقت، چاہے ریجیم چینج کے بعد جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، اور وہ تبدیلی وہی ہے جو ہم 80s کے زمانے کی، جب ہم پالیٹکس جو ہمارے سامنے آتی تھی اور بڑے ہمارے بات کرتے تھے، تو وہی پالیٹکس دوبارہ ایک ایسی جنریشن کے سامنے رکھ دی گئی ہے، جو جنریشن جو ہے، جو جینزی ہے، جو اس چیز، جو حقائق اور ان چیزوں پر جو ہے وہ عمل پیرا ہے، جو ان ساری
جو چیزیں ہیں، جو پی ٹی وی دور کی چیزیں، اس سے بڑی دور رہنے والی ہے. سوشل میڈیا کا دور آ چکا ہے. تو یقیناً جو نوجوان جس طریقے سے بڑھ چڑھ کر یہاں پہ حصہ لے رہے تھے پالیٹکس میں، بڑے ایکٹیولی لوگ اپنا جو ہے کوشش یہ تھی، اسٹوڈنٹس بڑے میں دیکھتا تھا بڑی مختلف چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. لیکن جب سے یہ پہلا رجیم اور پھر اس کے بعد جو یہ حکومت لائی گئی ہے، اس کے بعد تو مجھے پاکستان کی پالیٹکس کو دیکھ کے اور پھر جس قسم کے قوانین جو ہے وہ لاگو کیے جا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، زبردستی، حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ نہ منسٹر صاحبان کو پتہ ہے، نہ ایم این ایز، وہاں پر جب آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں بہت ساروں سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ پڑھا یہ قانون جو آپ ہمارے اوپر لاگو کر رہے ہو؟ تو ان میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، بس وہاں پر یس اور نو کی بات ہے، اور یس تو کریں گے کیونکہ جنہوں نے بھیجنا ہوتا ہے تو ان کے سامنے آپ نو کر نہیں سکتے. اچھا، وہ بات تو یہ ہے کہ ان کے جو لا منسٹر ہیں موجودہ حکومت کے، وہ خود کہتے ہیں مجھے ابھی مسودہ ملا ہے، یعنی کام ان کا مسودہ تیار کرنا، لیکن ان کو پتہ نہیں کہیں سے کہاں سے ملتا ہے، ہمیں نہیں اس بات کا پتہ. اچھا، یہ جو آپ نے نا امیدی کی بات کی، مایوسی کی بات کی، کہا جاتا ہے کہ ہر رات کے بعد سحر ہوتی ہے، سویر ہوتی ہے. بالکل. کتنا یقین آپ؟ سر دیکھیے، ہم اس امید کے لیے تو لڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں میرے جیسے ایک ادنا سا صحافی جو ہے اس پر 3 مقدمے درج ہیں، اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا تھا تو مجھے میسج آیا کہ آپ کی پیشی ہے پشاور ہائی کورٹ میں. تو اس طرح بے پناہ صحافیوں جو امید دلاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کو ایک امید ہے کہ ہاں وہ سحر ضرور ہوگی، وہ جو آزاد جس کا سب نے خواب دیکھا، اور ہم ایک روشن مستقبل کی بات کرتے ہیں، ہم جو ایک پرامید یعنی ایک ایسے ماحول کی بات کرتے ہیں جہاں سب پرامید ہمیں نظر آتے ہیں اور ہر طرف خوشحالی ہی نظر آتی ہے. تو اس کے لیے سب کچھ جو سہنا ہے، جو لوگ سہ رہے ہیں، جو برداشت کریں ان ساری چیزوں کو، تو میرے خیال میں ہم پر امید تو ہیں کہ بھائی صاحب وہ دن، وہ وقت ضرور آئے گا، اور انشاءاللہ ہر ظلم زیادتی کے بعد جو ہے وہ سحر ضرور ہوتی ہے. اور یہ اندھیری رات، تاریخ کی اس میں ڈوبی جو یہ رات ہے، یہ کٹھن بہت ہے، لمبی بہت ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم نا امید ہو جائیں. اور پرسوں کی بات ہے، میں ایران جب تھا تو وہاں پہ کچھ پاکستانی ڈاکٹرز مجھے ملے، ینگ ڈاکٹرز، اس میں میل اینڈ فیمیل تھی. تو مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ تھوڑی سی بات چیت کر لیجیے گا پاکستان کے حوالے سے. تو ان سب نوجوانوں میں صرف ایک چیز کامن تھی کہ بھئی ہم نے پاکستان واپس نہیں جانا ہے، بے شک ہم ایران میں کیوں نہ رہیں. لیکن 15 منٹس کی جو میری کلاس تھی، اس کے بعد ان میں سے کئیوں نے کہا کہ جب آپ جیسے نوجوان، آپ برلا صاحب جیسے لوگ، آپ عمران ریاض جیسے لوگ، بہت ایسے صحافی بیٹھے ہوں اور یہ امید دلانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ سب کچھ بدل جائے گا، تو نے کہا کہ ہاں، ہم تو آپ نے جو باتیں کی ہیں تو ہم ایسے جلدی کیوں مایوس ہو جائیں، ہم اپنے گھر کو ٹھیک کرنا یہ ہمارا فرض ہے، کوئی باہر سے نہیں آئے گا. تو ان کو ایسا جو ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو نا امید نہ کریں، ہم ان کو امید دلائیں. اور یقیناً مشکل ہے، کٹھن ہے، لیکن آپ نے جو بات کی کہ بھی سحر تو ہونی ہے، سو پر امید تو ہے، وقت بدل جائے گا. اور ہر یزید کا جو ہے سر وقت تو بدلتا ہے، اس کا بھی وقت تھا اور پھر بدلا کیسے کہ آج مولا حسین کو ہم کیسے کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، مسلمان ہو، وہ بغیر کسی مذہب مسلک کے اس کو یاد کیا جاتا ہے. اور آج وہ کردار جس نے ظلم زیادتی کی، اس کو کس طریقے سے یاد کیجیے وہ بھی آپ کو پتا ہے. اچھا، ہرمیت سنگھ، آپ کا ایک سیاسی ویژن ہے، ایک صحافتی ویژن ہے، کب تک تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ کب تک موسم بدل جائے؟ حالات سر کچھ ایسے اشارے دے رہے ہیں کہ ہر طرف سے جو ناکامی ہے حکومت کی، ہر طرف سے جو چیز یہ لے کے آتے ہیں اور جن چیزوں کو لانچ کیا جاتا ہے، یعنی آپ نے دیکھا کہ ان دنوں میں ایک تاجر کو بلایا گیا ہے. میں نے پہلی بار پاکستانی حکومت کو یا پاکستانی میڈیا پر دیکھا کہ تاجروں کا ایک وفد آ جاتا ہے، جن سے آرمی چیف بھی ملتا ہے، جن سے وزیر اعظم بھی ملتا ہے، جن کے پریس کانفرنس، اور پھر ایسے صحافی، وہ صحافی جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب لوگ ہیں، اور اس میں سے بہت سے ٹاؤٹ صحافی ہیں جن کے باقاعدہ انٹرویو جو ہے ان سے کیے جاتے ہیں، اور ایسے ایسے سوال. اب میں دیکھ رہا تھا، انیکا نثار میری بڑی اچھی کولیگ ہے، میرے ساتھ کچھ جگہوں میں ٹریننگ، بڑی انٹلیکچوئل صحافی ہے، لیکن انہوں نے جب ایک سوال کیا خاص کر ڈیپ فیک کے حوالے سے، تو مجھے لگا کہ شاید انیکا کو کسی نے ٹرین کیا کہ سوال آپ نے کرنا ہے. سو پھر وہ پریس کانفرنس سے اور وہ ساری چیزیں جو کچا چٹا کھلنا تھا ہمارے سامنے، کہ سوشل میڈیا، پھر نوجوان بڑے تگڑے ہیں، ریسرچ بیس پہ اگر دیکھا جائے تو چیزیں نکال لیتے ہیں. سو وہ شخص جو ہے آلریڈی اس کے والد صاحب کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ بھائی اس کا والد صاحب بھی ڈیفالٹر تھا، اور اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ $100 ملین کے آس پاس گزرتی ہے. بے شک اس
اس کے تعلقات ٹرمپ کے بیٹے کے ساتھ رہے ہوں، لیکن اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ پانی جس طریقے سے رندہ پھیر دیا، وہ جو کہتے ہیں نا، وہ جو امریکہ کے ایمبیسی نے کہ بھائی صاحب اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے، اب میں دیکھ رہا تو وہ بگا ایک ہے ٹرمپ کی طرح شکل ہے اس کی، تو سوشل میڈیا پہ اب یہ تبصرے ہو رہے ہیں، چرچے ہو رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ تو نہ آئے تو اس کو ہم ٹرمپ بنا لیں، جس طریقے سے ہم نے اس کو بڑا بزنس مین بنا لیا. تو سر مجھے نہیں لگتا کہ جو گوری چمڑی ہوگی یہ اپنے امیج بہتر کرنے کے لائیں گے، دکھائیں گے، لیکن قسمت ساتھ نہیں دے رہی ان کا. بالکل، سوشل میڈیا نے تو اس بزنس مین کو بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے. یہ پیکا ایکٹ، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سر جب آپ کو ہر طرف سے خوف دکھائی دیتا ہے نا، اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید میری کشتی ڈوبنے والی ہے، تو پھر آپ اس قسم کی حرکتوں کی طرف آتے ہیں. اور یہ پی کا کالا قانون جو ہے 2016 میں جس طریقے سے یہ جو پیپلز پارٹی ہے، ایک دوغلا چہرہ ہے اس کا، آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ بھی شامل تھی 2016 میں، نواز شریف بھی شامل تھا. ان کی گٹھ جوڑ سے جب ہے یہ پی کا ایکٹ آیا تھا، اور آج یہ ضلالت سے بھرا یہ جو قانون ہے، یہ کالا قانون، یہ اس کا دھبا بھی ان کے چہرے پر جاتا ہے. لیکن یہ اتنے خوف زدہ ہیں جو ان کو دیتے ہیں، اور یہ کالا قانون جس طریقے سے اس میں جو چیزیں رائج ہے کہ بھائی صاحب اب آپ اندازہ لگا لیں کہ میں اگر کسی کو پسند نہ ہوں، سوشل میڈیا کی کوئی بھی پوسٹ اٹھا کے وہ کہے گا کہ بھائی صاحب، اور اس میں بیٹھنے کس نے 9 ایسے لوگ بیٹھیں گے جن کا تعلق سیدھا برائے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے ہے، تو کیا وہ مجھے انصاف دیں گے؟ تو ایک ایسا قانون جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بولنا بند ہو جائے، سوچنا بند ہو جائے، کوئی ایسی بات بھی آپ کریں اور حکومت وقت کو بری لگ جائے اور ان کے منسٹر کو بری لگ جائے، تو وہ کسی وقت ہمیں قید میں ڈال سکتا ہے. اور صرف یہ ہمارے لیے نہیں ہے، اب تو یہ عوام بھی بیچاری سوچ رہی کہ اب ایسا کچھ نہ لکھیں جس کی وجہ سے ہمیں بھی پریشانی ہے. 3 سال اور 21 لاکھ میں آپ سے بات بھی کر رہا تھا کہ ہمارے صحافیوں کے پاس ہوتا کیا ہے، بڑی مشکل سے تو ہم زندگی گزارتے ہیں، تو 21 لاکھ روپے کے لیے بھی ہمیں تقریباً 5-6 سال مزید جیل میں اور بھی گزارنا ہوگا. ہم سوچیں گے بھائی جب پیسے ہیں نہیں تو پاجی تو یہ لے لو. لیکن یہ قوانین صرف اور صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، لیکن یہ تنکا جو ہے یہ ساری عمر نہیں رہے گا، آپ کو ڈوبنا ہے اور آپ کی کشتی ڈوبنی. اور یہ پھر یہی لوگ ہوں گے، آپ کو یاد ہوگا جب برا وقت تھا، یہی مریم نواز ہمارے کیمپ میں آیا کرتی تھی، نواز شریف ہمارے کیمپ میں آیا کرتا تھا، یہ بلاول بھٹو ہر دن یکجہتی کے لیے صحافیوں کے پاس پہنچ جاتا. لیکن جیسے ان کو اقتدار ملتا ہے، ان کی گردنوں میں سری آ جاتا ہے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ برا وقت دوبارہ ان پہ آنا ہے، اور پھر یہ منتے ترلے آپ جیسے میرے جیسے جو صحافی ان کے پاس کہیں گے کہ ہمارے لیے آواز اٹھاؤ. پرمیت سنگھ، آپ ایک ایسے صحافی ہیں جو پاکستان میں مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے جلوس کور کرتے ہیں، جلسے کور کرتے ہیں، ان کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں، اور کبھی آپ غزہ کے مظلومین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کو دیکھتے ہیں لوگ، آپ کربلا میں گئے ہوتے ہیں، کبھی ایران میں. تو آپ نے یہ جو سچا جرنلزم ہے، اس میں آپ نے معاشروں سے نکل کر، مذاہب سے نکل کر، بالکل جی، یہ ساری سوچ کیسے اپنائی آپ نے؟ دیکھیں، ایک طرف تو جب میں گرو گوبند سنگھ جی کا کردار دیکھتا ہوں اور ان کی جانب سے جو پیغام تھا کہ اپنے ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اور پھر وہی چیز مجھے ملائیت میں نظر آئی، اور میں نے دیکھا مولا حسین کے بارے میں جو پڑھا، اور پھر وہ جو کربلا کا واقعہ تھا وہ سارا پڑھا، اور پھر ایک سوچ آئی کہ ہاں، جو ظالم کو للکارتا ہے، مظلوم کے حق میں کھڑا ہوتا ہے، تو یقیناً مشکلات ضرور ہوتی ہیں، کٹھن وقت ضرور ہوتا ہے، لیکن تاریخ میں آپ تو زندہ رہتے ہیں. بھائی مجھے نہیں پتا ہے کہ میں نے غزہ کا جو کام شروع کیا، مجھے آپ کے مسلمانوں نے، بہت سارے صحافیوں نے کہا کہ نہیں، اب تو امریکہ نہیں جا سکو گے، آپ کو ڈالر نہیں گے، خطرہ ہو جائے گا. پر میں نے کہا کہ جو چیز یقین مانے، میں اپنے 3 چینل میرے خیال میں تقریباً اڑ چکے ہیں. غزہ کے لیے آواز اٹھانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور آپ کے لاکھوں کے چینل گر جائیں یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ سبسکرائبر کا آنا. لیکن میں ایک چیز کو سوچتا رہتا ہوں، میں پرسوں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے چینل تو سارے ڈوب گئے، گر گئے، لیکن مجھے ایک چیز، جو پرسوں میں ایران گیا ہوں، اور بین کا جو فرسٹ ایوارڈ تھا، تو میں نے وہ ڈیڈیکیٹ کیا اپنے غزہ کے مظلوموں کے نام. جب میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا تو تقریباً 70 ممالک تھے، اور اس میں پہلی پوزیشن میری تھی. انہوں نے کسی کو تقریر کا موقع نہیں دیا اور مجھے تقریر کا موقع دیا گیا.
جب میں تقریر کے لیے گیا تو پورا سٹیج جس میں بڑے بڑے منسٹر بیٹھے تھے وہ میرے لیے کھڑے ہو گئے اور میری آنکھوں سے آنسو نکلا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو دعا ہے میرے لیے نا یہ غزہ کے لوگوں کی مظلوموں کی آواز بالکل ٹھیک ہے. تو شاید وہ مظلوم جو ہیں ان کی وجہ سے وہ جو عزت ہے وہ جو رتبہ ہے میں اس ساری چیزوں کو تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان لوگوں کی وجہ سے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے. سر میں آ رہا تھا ایک ایئرپورٹ پہ اسی لاہور ایئرپورٹ پہ تو میری فلائٹ تھی اور ایک خاتون آئی اور اس کے ساتھ ڈاکٹر تھے ان کے ہسبینڈ بہت بڑی فیملی تھی اس کے بچیاں بھی تھی اور وہ رکے انہوں نے کہا آپ ہرمیت سنگھ ہیں. میں نے کہا ہاں. تو وہ انہوں نے کہا بیٹا ہم ہر رات آپ کے لیے دعائیں جب بھی نماز میں بیٹھتے ہیں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ چاہے وہ پاڑا چنار کے لوگ ہوں چاہے بلوچستان کے یا غزہ کے لیے جو آپ نے کام کیا شاید ہم مسلمان بھی نہ کر پائیں. تو سر یہ ایک الگ سر نشہ ہے جب آپ کو لگ جائے کہ آپ کو یہاں پہ مظلوموں کی وہ چیز وہ جو ویڈیوز میرے سامنے آتی ہے وہ بڑی دل دکھانے والی ہوتی ہے. اگر ہم ان کے لیے آواز نہیں بلند کریں گے ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا. اور پھر مذہب تو آپ کو یہی سکھاتا ہے آپ اسلام کو اسٹڈی کرو اس میں بھی تو ظالم کو للکارنا ہے. یعنی آپ کربلا آپ نے جو بات کی کربلا میں جاتا ہوں یقین مانے جو میرا کوفہ سے سفر تھا نجف سے میں کربلا اور کربلا میں کھڑا ہو جاتا ہوں وہاں پہ آپ میری ڈاکومنٹری دیکھ سکتے ہیں جس میں رضی کے ساتھ کھڑا ہوں اور اچانک لوگ جگہ نہیں ہوتی اور وہ میرے لیے جگہ سپیس چھوڑ لیتے ہیں کہ ہرمیت کو ادھر کھڑا کرنے دو. اور جب میں اس کربلا کو فیل کرتا ہوں جہاں پہ وہ معصوم شہداء کی بات آتی ہے تو یقین مانے وہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے کہ میرے رونگٹے عجیب سے ہو جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں عجیب فیلنگ میں آ جاتا ہوں. تو یہ ایک الگ چیز ہے اگر آپ جڑ جائیں تصوف کے ساتھ صوفیزم کے ساتھ اس پیار محبت کے ساتھ جو انسانیت کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں تو پھر آپ بھول جاتے ہیں کہ جہاں اس کا خمیازہ بھی اگر آپ کو بھگتنا پڑے تو آپ بھگتیں گے لیکن آپ کو ایک رس ہے جس رس کے حوالے سے وہ جو یہاں فیل ہوتا ہے وہ آپ عام آدمی کو نہیں بتا سکتے لیکن آپ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں غزہ میرے لیے اب ایسا ہے جیسا وہ میرے سے جڑے لوگ ہیں میرے تن بدن سے جڑے لوگ ہیں اور ان کے لیے اب بہت ساری چیزیں ختم بھی ہو چکی لیکن اب بھی آپ دیکھیں کہ 2500 سے زائد ہم ویڈیوز پہ بنا چکے ہیں پچھلے 1 سال سے اور مسلسل 3 ٹائم ان کو لوگوں کو باخبر رکھتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ بے خبر نہ رہیں وہ ہمارے بہن بھائی ہمارے بچے ہیں ان پہ ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے وقت کا جو یزید ہے وہ کر رہا ہے. مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے. آخری 2 سوال ہیں آپ سے. ایک یہ کہ کیا انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے بین الاقوامی سیاست اس میں کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ؟ سر بہت ساری تبدیلی اس وقت جو نظر آ رہی ہے ایک طرف تو چائنا کی جانب سے جو چیزیں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے مغرب بہت پریشان ہے اور آپ نے دیکھا کہ کل جو ہے مختلف مغربی دنیا کی جو ہے بہت بڑی میٹنگز ہوئی ہے اور اس میٹنگز میں یہ ہوا ہے کہ ہم نے دوبارہ اکٹھا ہونا ہے اور ہم نے چائنا کا مقابلہ کرنا ہے. یعنی اندازہ لگا لیں وہ یورپ جو کہتا تھا کہ بھئی صدیوں تک ہمارا راج ہوگا اب وہ ایک اکیلا چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے کل بہت بڑی میٹنگ ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سائنسدانوں کو یعنی ٹرمپ کی اگر آپ تقریر دیکھیں جس میں وہ ایک ہارے ہوئے ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ کاروباری لحاظ سے بہت مات کھا چکے ہیں تو وہ اپنے سائنسدانوں کو کہتے ہیں کہ جاگو چائنا بہت جاگ گیا آگے چلا گیا ہے. تو سر تجارت کی بات کی معاشی لحاظ سے بات کی جائے ہر طرف سے آپ کو یہاں پہ جو ہے وہاں پر آپ کو دھچکا ہی نظر آئے گا اور میرے خیال میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ انٹرنیشنل ڈائنامک جو ہے وہ بدلنے والے ہیں. اور جو بات ہم کرتے ہیں کہ ویسٹ کا جو سورج ہے وہ جو ساری عمر کا ان کا عروج رہا ہے اب وہ زوال کی طرف آ رہا ہے. یہ جو برکس آنے والی ہے نا یہ بلاک مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اس سے بدلنے والی ہے اور شاید کیونکہ اس وقت جو رشیا یوکرائن وار کو اگر آپ دیکھیں پورا نیٹو ایک اکیلا رشیا کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے تو بہت ساری چیزیں تبدیلی جو ہے وہ دنیا میں رونما ہونے والی ہے. لیکن ہمارے ملک کو بھی کچھ سیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. میں اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں میں بھی پاکستان سے محبت کرتا ہوں ہمیں دیکھنے والے بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا ہم ایشیا میں سب سے آگے تھے جنوبی ایشیا میں آگے تھے لیکن آج ہم جنوبی ایشیا میں سب سے پیچھے ہیں. ہماری معاشی حالت بہت کمزور ہے ہماری جو کرنسی ہے سب سے ڈاؤن ہے. ایسا کیوں ہوا اور ہم آگے کیوں نہیں جا سکے؟ سر جب بات انا اور ضد پہ آتی ہے تو تب بہت ساری چیزیں بہت سارے گھر جو ہیں انا اور ضد کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گلی محلے میں بڑے کھاتے پیتے لوگ ہوتے تھے لیکن جب ایک دوسرے کے ساتھ بہوؤں کی ساس کے ساتھ ساس کے بہوؤں کے ساتھ انا اور ضد شروع ہوئی اس سے گھر تو پورا تباہ ہو گیا سب بکھر جاتے ہیں. اس وقت جو سچویشن ہے یہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ غم و غصہ دیکھا جا رہا ہے. جو اس وقت طاقت میں بیٹھے ہیں بڑی بڑی کرسیوں پر جو بیٹھے لوگ ہیں
ان میں اور عوام میں ایک ایسا فاصلہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے. پھر جب آپ کے سامنے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو تو وہاں پہ کون انویسٹمنٹ کرے گا, کون آپ کا یقین کرے گا؟ اور جب آپ کمٹمنٹ کے پکے نہ ہو. اب چائنیز کے ساتھ میری ملاقاتیں ہوئی ہیں, چائنیز کہتے ہیں کہ یہی انویسٹمنٹ ہم کابل میں جا کے کرتے ہیں, طالبان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں, نہ ہمیں کوئی رشوت دینی ہوتی, ہمارا کام دوسرے دن ہو جاتا ہے. یہاں پہ ہمیں بیوروکریٹ سے لے کے جرنیل تک ہم نے فائلوں کے ٹائر لگانے ہوتے پیسوں کے, تب جا کے ہمارا کام. اور ابھی بھی اب سی پیک پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے. 26 آپ کے بڑے پروجیکٹس رک چکے ہیں. پھر یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جب ہم بات کرتے ہیں روتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں دنیا میں 83 ممالک جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر رہے ہیں. ہمارا نمبر آ رہا ہے 78واں, یعنی 5. یہاں پہ بھی ہم اتنے پیچھے چلے گئے ہیں. اور یاد رکھیے گا سر, آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لائٹ مت لیں. آپ نے ادھر شارک بٹھائی ہوئی ہے سمندر میں جو انٹرنیٹ کی تاریں کاٹ رہی ہے, لیکن آنے والے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی لڑائی ہونے والی ہے. یعنی آپ کی لڑائی تھرو اس کے ہوگی. مسلس کی پاور ختم ہو چکی ہے. آپ نے دیکھا اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے. آپ یعنی پرسوں جو چائنا نے سرپرائز دیا ہے, 1 ٹریلین کا دھچکا دیا ہے کہ اس کو امریکہ حیران ہے. ڈونلڈ ٹرمپ منتیں کر رہا تھا کہ $6 بلین کی انویسٹمنٹ اگر سلمان کرے گا تو میں دعوت پہ جاؤں گا. چائنا نے ایک رات میں 1 ٹریلین کا دھچکا دیا. تو اٹس مین کہ زمانہ بدل چکا ہے. ان لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ اپنی عوام کو اور اپنے آپ کو آپ وہ 17ویں صدی میں نہ دھکیلو بلکہ دنیا سے مقابلہ کرو. وہ ہندوستان 10ویں نمبر پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, کس طرح مقابلہ ہم ان کا کریں گے؟ ایون آپ ایران کا بھی نہیں کر سکتے, 26ویں نمبر پر وہ پہنچ چکے ہیں. تو وہاں پہ بھی ہم فلاپ. معاشی صورتحال یہ ہے کہ ایسے گوری چمڑی کے لوگ لے آتے ہیں ان کے پیار بنانے کے لیے ٹک ٹاک بنا کے ہم دنیا میں, اور کچھ ٹاؤٹ صافی بنا کے ہم کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ لے آئے گا. مجھے بتایا نا, سنگل انویسٹمنٹ ابھی تک سعودی عرب کی آئی ہے, ادھر نہیں آئی ہے. وہ تو $بلین باتیں بہت ہو رہی ہیں اور باتیں ہم سن رہے ہیں عرصے سے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں وہی مضبوط ہے جس کی معیشت مضبوط ہے. بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. خواتین و حضرات, ہرمیت سنگھ سے سماج پر بھی بات ہو سکتی ہے, ملکی معیشت پر, عالمی معیشت پر, سیاحت پر, اور باقی یہ ظالم کو للکارتے ہیں, مظلوموں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں. کھیلوں پر بھی بات ہو سکتی ہے, سائنس پر, جدید ٹیکنالوجی پر. ہرمیت سنگھ کو بہت سے شعبوں پر عبور حاصل ہے. بہت سی باتیں ان سے ہونی ہیں. کسی وقت پھر کریں گے. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.